بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں روز بلا ناغہ قبرستان جاتا اور فاتحہ خوانی کر کے لوٹ آتا، مگر پھر بھی مجھے احساس ندامت نے گھیر لیا کہ میں اپنی روزمرہ کی مصروفیات میں نہ صحیح مہینے میں ایک بار تو اپنے عزیز دوست کو تفصیلی ملاقات کے ساتھ قرآن کی تلاوت بھی سنا دیا کروں۔ ایک دن تلاوت کرتے ہوئے ایسا واقعہ رونما ہوا کہ میں نے ساری زندگی نہ ایسا سنا نہ دیکھا۔ حافظ منیب میرا بچپن کا دوست تھا، اس کا تعلق مذہبی گھرانے سے تھا، اس لیے قرآن حفظ کرنا تو اس پر فرض تھا۔ انتہائی خوبصورت آواز میں تلاوت کرتا تھا اور اتنی خوبصورت آواز تھی کہ مسجد میں اور محفل میلاد سبحان اللہ کی صداؤں سے گونج اٹھتی تھی۔ 17 سال کی عمر میں ہی امامت اور خطبہ جمعہ کی سعادت اسے نصیب ہو گئی۔ بہت دفعہ اس کی امامت میں جمعہ ادا کیا، بعد میں دعا اس قدر باکمال انداز میں کرواتا کہ آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب نکلوا کے ہی دم لیتا۔ میں اکثر رشک کی نظر سے اسے دیکھتا اور سوچتا کہ کس قدر پاکیزہ جوانی گزار رہا ہے، ورنہ آج کل تو ہر نوجوان گناہوں کی عمیق کھائی میں گھرا ہوا ہے۔ پھر اچانک حافظ منیب کو کینسر جیسا موذی مرض ہو گیا۔ میرے لیے یہ خبر کسی دھماکے سے کم نہیں تھی، مگر کچھ ہی دن میں اور دل دہلا دینے والی خبر سنی کہ حافظ منیب 7 دن سے نزا کی تکلیف بلکہ عذاب میں مبتلا تھا۔ بہت دفعہ تو سانس بالکل بند ہو جاتی کہ گھر والے سمجھتے کہ روح قفس انصری سے آزاد ہو گئی ہے، مگر چند لمحوں بعد ہی رکی ہوئی سانسوں کا سلسلہ پھر سے چل پڑتا۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان پھنس کر رہ گیا تھا۔ لوگ اس کی آسانی کے لیے آیت قرآن کا ورد کرتے تو وہ پوری آنکھیں کھول کر یوں غضبناک انداز میں دیکھنے لگتا جیسے کچا چبا جائے گا۔ وہ اونچی آواز میں گالیاں بکنے لگتا اور پھر بے ہوشی میں چلا جاتا۔ میں خدا سے روز روز اس کی آسان موت کے لیے دعائیں مانگتا۔ آخرکار اس کی روح قفس انصری سے آزاد ہو گئی، مگر جسم کو اس اذیت سے دوچار ہونا پڑا کہ ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ میں اپنے جگری یار کو اپنے ہاتھوں سے منو مٹی تلے دبا آیا۔ اس کے بعد میرا معمول بن گیا، آفس سے واپسی قبرستان اس کی قبر پر جاتا اور اس کے لیے دعائیں مغفرت ضرور کرتا۔ نہ جانے کیوں میرے دل کو صبر نصیب نہیں ہو رہا تھا۔ اس کا یوں اچانک جوانی میں چلے جانا اور پھر اس قدر اذیت ناک بیماری اور موت بھی اتنی ہی دردناک، میرے دل و دماغ میں یہ باتیں بیٹھ گئی تھیں۔ جمعہ کا دن تھا، قبرستان میں ہر جگہ گلاب کے پھولوں اور اگربتی کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ ٹائم کافی تھا، میں نے خود سے کیے عہد کے مطابق مہینے کے مقررہ فراغت کے روز پہلی بار قرآن پاک کھولا اور پڑھنے لگا۔ ابھی چند لمحے ہی گزرے تھے کہ مجھے لگا کہ زمین ہل رہی ہے۔ میں نے اپنا وہم جانا اور توجہ ہٹا کر دوبارہ سے تلاوت کرنے لگا۔ اب کی بار زمین اتنی زور سے ہلی کہ ایک لمحے کے لیے تو میرے قدم بھی لڑکھڑا گئے۔ میں سنبھل کر ایک جگہ بیٹھ گیا کہ شاید زلزلہ آ رہا ہے، اور بلند آواز میں کلمہ طیبہ پڑھنے لگا۔ پاس سے گزرتے لوگ مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے اور میں سوچ رہا تھا زلزلہ آ رہا ہے، بجائے اس کے کہ کلمہ پڑھیں یوں مجھے گھور کر دیکھ رہے ہیں جیسے کہ میں کوئی عجیب کام کر رہا ہوں۔ کافی دیر بعد زمین تھمی۔ میں نے جلدی سورہ مکمل کی، مگر محسوس کرتا رہا کہ زمین وقفے سے ہلتی جا رہی ہے۔ گھر آ کر سب سے زلزلے کے متعلق پوچھا تو سب نے لا علمی ظاہر کی۔ میں حیران ہوا تھا کہ اتنا خطرناک زلزلہ آیا اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلا۔ کافی دن مختصر فاتحہ خوانی کا سلسلہ چلتا رہا۔ ایک دن آفس سے نکلا، آسمان پر گہرے سیاہ بادل چھائے ہوئے تھے، طوفانی بارش کا واضح اشارہ موجود تھا، موسم میں خاصی ٹھنڈک تھی۔
میں جلد از جلد قبرستان جا کر عبید کی قبر پر فاتحہ پڑھنا چاہ رہا تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے قرآن پاک کھولا اور تلاوت شروع کی ہی تھی کہ زمین اس بھیانک انداز میں جھولنے لگی کہ میرا تو دل ہی بیٹھنے کو ہو گیا۔ میں گھبرا گیا، قبر کے پاس بیٹھ گیا اور ایک نظر زمین پر ڈالتا اور پھر سے قرآن پاک پڑھنے لگتا، مگر میرے تلاوت کرتے ہی وہ پھر بھیانک انداز میں ہلی جیسے کہ پھٹ جائے گی اور میں باقی مردوں کی طرح اس میں دفن ہو جاؤں گا۔ میں نے ہمت جمع کی اور دوبارہ تلاوت شروع کی ہی تھی کہ کسی کے رونے کی عبرتناک آواز آنے لگی۔ میں نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا، جبکہ وہ آواز میرے بہت قریب سے آ رہی تھی۔ اچانک زمین پہ کوئی بھاری چیز اتنی زور سے ٹکرائی، شور بلند ہوا اور ایسا محسوس ہوا کہ کوئی بے حد وزنی لوہے کی چیز زمین سے ٹکرائی ہو۔ زمین بری طرح سے لرزنے لگی، رونے کی آواز میں شدت آنے لگی، ایسا لگ رہا تھا کہ ہزاروں مردے مل کر ماتم کر رہے ہوں۔ اچھے بھلے مضبوط اعصاب کا مالک ہوتے ہوئے بھی میں خوف سے کانپ اٹھا۔ میں نے قرآن پاک جیب میں ڈالا اور بنا مڑے گھر کی طرف دوڑ لگا دی۔ بہت سی قبروں کو پھلانگتا میں دیوانوں کی طرح بھاگتا قبرستان سے نکل گیا، مگر بائک تھی کہ اسٹارٹ ہی نہیں ہو رہی تھی۔ بادل زور سے گرج رہے تھے، ہر طرف بجلی کڑک رہی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، بے اختیار میرے منہ سے نکلا اور ساتھ ہی بائک بھی اسٹارٹ ہو گئی۔ میں ہانپتا کانپتا گھر پہنچا اور بستر میں گھس گیا۔ دسمبر کی یخ شام اور میں پسینے میں ڈوبا ہوا تھا۔ کسی سے بات کیے بغیر میں سو گیا تھا۔ رات کے آخری پہر انتہائی بھیانک خواب نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ بارش طوفانی انداز میں ہو رہی تھی، بادل گرجتے تو یوں لگتا کہ کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ سفید کفن میں لپٹا حافظ منیب خاموشی سے ایک سڑک پر جا رہا ہے۔ میں بھاگ کر اس کے قریب پہنچتا ہوں تو جو منظر دیکھتا ہوں میرا کلیجہ منہ تک آ جاتا ہے۔ اس کے سر کو آگ کے شعلوں نے پکڑ رکھا ہے، آنکھیں پتلیوں سے خالی تھیں، صرف گڑھے رہ گئے تھے۔ اس کا کفن اس قدر میلا تھا جیسے کیچڑ میں لت پت ہوا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا تو میرا دل لرزنے لگا۔ مجھے دیکھ کر وہ انتہائی بھیانک انداز میں رونے لگا۔ اس کی آواز گدھے کی آواز سے بھی بدترین تھی۔ اس کے چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے لٹکا ہوا تھا۔ میں نے گھبرا کر اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ ایک دم مجھے لگا کہ جیسے میرے قریب کوئی درندہ کھڑا مجھ پر غرا رہا ہو۔ پھر اس نے زمین سے عجیب و غریب پتھر اٹھایا۔ اگر تم نے آج کے بعد میری قبر پر قرآن پاک پڑھا تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے وہ انتہائی نوکیلا پتھر پوری قوت سے میری طرف پھینک دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مجھے لگتا، میری گھبراہٹ سے آنکھ کھل گئی۔ میرا دل بری طرح سے دھڑک رہا تھا۔ کس قدر خوبصورت شخصیت اور سحر انگیز آواز کا مالک حافظ منیب اتنے بھیانک حلیے میں تھا۔ خوف نے مجھے چاروں طرف سے گھیر رکھا تھا۔ لحاف سے باہر نکلتے ہوئے خوف آ رہا تھا کہ اگر باہر نکلا تو حافظ منیب مجھے گردن سے دبوچ لے گا۔ اسی اثنا میں اذان فجر کی صدائیں بلند ہوئیں تو میری جان میں جان آئی۔ قدرتی بات ہے کہ اذان کے وقت انسان ڈر و خوف کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے۔ خدا کے نام میں بے حد طاقت ہے۔ میرے دل میں خوف بیٹھ گیا کہ قبرستان جاؤں گا تو حافظ منیب واقعی میرے اوپر حملہ کر دے گا۔ قبرستان کا سوچتا تو کلیجہ منہ کو آنے لگتا۔ گھر والے میری خاموشی پر حیران اور پریشان تھے۔ میں انہیں اس عجیب و غریب پریشانی کے بارے میں کیا بتاتا۔ آدھی آدھی رات کو خوف کے مارے اٹھ کے بیٹھ جاتا۔ حافظ منیب کا بھیانک حلیہ یاد آتا تو دل شدت سے متلانے لگتا۔
یہ سب کیا ہو رہا تھا میری سمجھ سے باہر تھا۔ اس خوف و ہراس میں مبتلا 1 مہینہ گزر گیا۔ میں نے قبرستان جانا بالکل چھوڑ دیا تھا۔ گھر میں ہی حافظ منیب کے ایصال ثواب کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ دیتا۔ اسی دوران 14 شعبان شب برات کی مقدس رات آ گئی۔ لوگ دیوانوں کی طرح اپنے پیاروں کی قبروں پر فاتحہ خوانی کے لیے جا رہے تھے۔ میرے دل میں حافظ منیب کی محبت پھر سے جاگ اٹھی اور دل اس کی قبر پر جانے کے لیے مچلنے لگا۔ سارا ڈر خوف غائب ہو گیا۔ میں بھی فاتحہ خوانی کے لیے قبرستان پہنچ گیا۔ قبر انتہائی گندی ہو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے میں اتنے دنوں سے صفائی کرنے نہیں گیا۔ میں نے بہت محبت سے صفائی کی۔ گلاب کا پودا جو راستے سے خرید کر لایا تھا وہ قبر کے سرہانے پر لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کے مطابق جب تک ٹہنی ہری رہتی ہے مردہ عذاب قبر سے محفوظ رہتا ہے۔ یار معاف کر دے، بہت دنوں بعد تجھ سے ملنے آیا ہوں۔ میں خواہ مخواہ کا خوف دل میں بٹھائے بیٹھا تھا۔ میں نے قبر کے قریب ہو کر انتہائی محبت سے اسے کہا۔ اس لمحے میں خواب کو بالکل فراموش کر چکا تھا۔ میں نے قرآن پاک کھولا اور پڑھنے بیٹھ گیا۔ وہی ہوا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ زمین ہلنے لگی۔ میرا گھبراہٹ کے مارے برا حال ہو گیا۔ اگر میں قرآن کو مضبوطی سے نہ تھامتا تو مجھ سے قرآن کی بے ادبی ہو جاتی۔ آج میرے دل میں خوف کے بجائے ایک اور چیز نے جگہ لی تھی۔ وہ تھا تجسس جو اب بڑھتا جا رہا تھا۔ یہ تو میرا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ زلزلہ حقیقی نہیں ہے، کیونکہ آس پاس جاتے لوگ بالکل مطمئن تھے، مگر منیر کی قبر کے پاس ہونے کے باعث میں زلزلے کی ضد میں تھا۔ جو بھی تھا اس کا تعلق ضرور قرآن کی تلاوت سے تھا۔ میں نے تجربے کے طور پر قرآن کی صرف ایک آیت پڑھی تو زمین لرزنے لگی۔ میں نے مزید پڑھا۔ رونے کی انتہائی بھیانک آواز آنے لگی۔ بچاؤ بچاؤ، کوئی انتہائی بدصورت آواز میں رو رہا تھا۔ میں نے بے اختیار ہو کر اپنا کان منیب کی قبر کے قریب کیا تو مجھے حیرت کا شدید جھٹکا لگا اور آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی۔ مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھانے لگا۔ یا اللہ تو ہی میری مدد فرما کہ میں اپنے دوست کی کس طرح سے مدد کروں۔ وہ کس مشکل میں ہے، تو ہی راستہ دکھا۔ میں نے دل سے دعا کی تھی۔ عبادت کی رات تھی۔ میں قبرستان سے ملحقہ دربار میں ٹھہر گیا۔ نوافل اور تسبیحات ادا کرتے میری آنکھ لگ گئی۔ سوئی جاگی سی کیفیت میں جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میرا زندہ بچ جانا معجزے سے کم نہیں تھا۔ تیز طوفانی ہواؤں نے قبرستان کو گھیر رکھا تھا۔ مضبوط درخت یوں جھوم رہے تھے جیسے چھوٹی چھوٹی ٹہنیاں ہوں۔ سرخ آسمان ماحول کو مزید خوفناک بنا رہا تھا۔ درختوں پر بسیرا کیے ہوئے پرندے اس اچانک طوفان پر گھبرا کر درختوں سے اڑ گئے۔ پورا قبرستان عجیب و غریب آوازوں سے گونج رہا تھا۔ ایک نوجوان کفن میں ملبوس دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ وہ حافظ منیب تھا۔ اس کے منہ سے ایک بھیانک آواز نکل رہی تھی۔ وہ میرے اوپر حملہ آور ہوا۔ منع بھی کیا تھا کہ میری قبر پر قرآن نہ پڑھنا، مگر تم باز نہ آئے، اس نے کہتے ہوئے شدت سے میری گردن پکڑ لی۔ اس کے ہاتھ اس قدر گرم تھے کہ جیسے انگارے تندور سے نکلے ہوں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میری آنکھیں باہر نکل آئیں گی اور میرا دم گھٹنے لگا، اور زوردار چیخ میرے منہ سے نکلی تو میری آنکھ کھل گئی۔ بہت سے لوگ میرے ارد گرد جمع تھے۔ وہ مجھ سے وجہ پوچھ رہے تھے، مگر خوف کے مارے میری زبان تالو سے چپکی ہوئی تھی۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ شاید خواب میں ڈر گیا ہے۔ مجھے نہ جانے کیوں لگ رہا تھا کہ حافظ منیب نے مجھ پر حملہ حقیقت میں کیا ہے، مگر میں کسی کو بھی یقین نہیں دلا سکتا تھا۔ نماز فجر ادا کر کے میں گھر آ گیا اور سو گیا۔
مگر بدن پر جلن کے احساس نے مجھے گہری نیند سے جگا دیا۔ میں نے اٹھ کر شیشے میں اپنی گردن دیکھی تو وہ سرخ انگارہ ہو رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ آخر میرا نیک عمل اسے بچانے اس کے فائدہ پہنچاتا بلکہ اس سے اذیت ہو رہی تھی۔ ان سب باتوں کا جواب لینے میں اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی حسیب مجھ سے بہت محبت سے ملا۔ میں نے اسے تمام صورتحال بتائی، اپنے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات بتائے تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ میں نے ثبوت کے طور پر اس کو اپنی گردن کے زخم بھی دکھائے۔ پہلے وہ ٹال مٹول کر رہا تھا لیکن پھر میرے اصرار پر بولا، اصل میں سیام بھائی بات ایسی ہی ذلت اور رسوائی کی ہے۔ لوگ منیب بھائی کا ظاہر جانتے تھے مگر ان کا باطن انتہائی گناہ آلود ہو چکا تھا۔ منیب بھائی سے محلے کی ایک لڑکی محبت کرنے لگی۔ پہلے تو بھائی نے اسے سختی سے سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ کسی طرح باز نہ آئی۔ بعض اوقات وہ بھائی سے گھر ملنے آنے لگی۔ گھر والوں کی غیر موجودگی کے باعث وہ بہت بے باک ہو جاتی۔ منیب بھائی نے اسے بہت سمجھایا، بہت طریقوں سے اسے راہ راست پر لانے کی کوشش کی مگر وہ باز نہ آئی، بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ بھائی خود بھی راہ راست سے بھٹک گئے۔ وہ دونوں گناہ کی دلدل میں گر گئے۔ وہ لڑکی تو کچھ عرصے بعد محلہ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئی مگر منیب بھائی کو گناہوں کا عادی بنا گئی۔ وہ راتوں کو گھر دیر سے آنے لگے، بلکہ بعض اوقات تو رات کو بھی گھر نہ آتے۔ امی ابو کے پوچھنے پر وہ محفل میلاد کا بہانہ بناتے تھے۔ امی ان سے شادی کے حوالے سے بات کرتی تو وہ ٹال دیتے۔ وہ گناہوں کے عادی ہو چکے تھے، اب وہ کسی رشتے میں بند کر نہیں جینا چاہتے تھے۔ مجھے اکثر دوستوں سے خبریں ملنے لگیں کہ حافظ منیب کو اکثر ہم نے بازار حسن میں آتے جاتے دیکھا ہے۔ میرے لیے یہ سب کچھ حیران کن تھا۔ اتنا نیک پرہیزگار انسان جو مسجد کا امام بن چکا تھا، جو لوگوں کو روشنی میں لاتا، اور وہ خود گناہ کے اندھیروں میں چلا گیا۔ رات کو وہ گناہوں میں مشغول رہتے مگر دن میں اس پاکیزہ حلیے میں ہوتے کہ لوگ تعریف کرتے نہیں تھکتے۔ ان کے ظاہر اور باطن میں تضاد پیدا ہو چکا تھا اور انہیں کوئی خبر نہیں تھی۔ میں اکثر اس موضوع پر بات کرتا تو وہ ڈھٹائی سے مسکراتے ہوئے کہتے، کیا مولوی کے سینے میں دل نہیں ہوتا؟ کیا وہ دنیا کی رنگینی سے لطف اندوز نہیں ہو سکتا؟ ان کے کمرے سے رات گئے تک گانوں کی آوازیں آتی رہتیں۔ امی ابو بھی ان کی اس تبدیلی پر حیران تھے۔ بیہودہ اور فحاشی پر مبنی فلموں کے دل دادا ہو چکے تھے۔ ان کا ایک عمل تو ہم سب گھر والوں کو خوف زدہ کر گیا۔ گھر میں جو بچے قرآن پڑھنے آتے تھے، منیب بھائی ان بچوں کو بلا وجہ چومتے رہتے، ان کی کمر اور ٹانگوں پر ہاتھ پھیرتے۔ اس عمل کی وجہ سے ملنے والا لطف ان کی نگاہوں سے عیاں ہوتا۔ میں اکثر ان سے الجھ پڑتا، انہیں منع کرتا مگر وہ سمجھنے سے بہت دور چلے گئے تھے۔ رفتہ رفتہ وہ بچوں کے ساتھ بدفعلی بھی کرنے لگے۔ معصوم بچے ان سے خوف زدہ رہنے لگے۔ کچھ بچے مجھے یا اپنے گھر والوں کو بتاتے تو منیب بھائی شرمندہ ہونے کے بجائے الٹا انہیں مارتے۔ حفظ کرنے والا حافظ منیب قرآن پاک کا احترام تک بھول گیا تھا۔ قرآن کے کیا احکامات ہیں اور حافظ کو کن کن نزاکتوں کا سمجھنا ہوتا ہے، یہ سب بھول کر وہ برائیوں کے سمندر میں پوری طرح سے ڈوب چکے تھے۔ پھر منیب بھائی کو بخار رہنے لگا۔ چند دن تک ٹھیک رہتے، پھر اس قدر بخار چڑھ جاتا کہ بے ہوشی میں چلے جاتے۔ آخر ابو کے اصرار پر ان کا ٹیسٹ کروایا۔ کینسر کا مرض ہم سب کو دہلا گیا۔ وہ بھی آخری سٹیج تھی، اور پھر ان کی عبرتناک موت تو آپ کے سامنے ہی تھی۔ حسیب یہ بتا کر خاموش ہو گیا۔ میں پتھر کا بت بنا یہ سارا قصہ سن رہا تھا۔
مجھے تو اندازہ بھی نہیں ہو سکا کہ جس کی جوانی کو میں رشک کی نظر سے دیکھتا تھا اسے اندر ہی اندر گناہوں کی دیمک لگ چکی تھی، اور اس کی دیمک زدہ جوانی لوگوں کو رشک میں مبتلا کرتی تھی، اور اس کا انجام بھیانک موت تھی۔ میرا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سیام بھائی، کسی عالم یا امام مسجد کے پاس چلتے ہیں، وہی اس مسئلے کا حل بتائیں گے۔ حسیب نے مشورہ دیا تو ہم مسجد چلے گئے۔ امام صاحب نے پوری توجہ سے ہمارا مسئلہ سنا۔ وہ خواب کی تعبیر کے بھی ماہر تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، امام صاحب، آخر اسے قرآن پڑھنے سے اذیت کیوں ہوتی ہے؟ وہ مجھے اتنے بھیانک انداز میں نظر آتا ہے اور قرآن پڑھنے سے منع کرتا ہے۔ میں تو نیکی کا کام کرتا ہوں۔ یا اللہ، تو ہم سب کو معاف فرما دے۔ رقت آمیز لہجے میں وہ بار بار یہی الفاظ دہرا رہے تھے۔ پھر بولے، بیٹا، اصل مسئلہ یہ ہے، یہ عبرتناک ہو چکا ہے۔ اللہ نے اسے حافظ قرآن بنایا، اتنی بڑی سعادت عطا فرمائی جو ہر مسلمان کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ تو خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، مگر وہ اس نعمت کی قدر نہیں کر سکا۔ دوسروں کو نصیحت کرنے والا خود بھٹک گیا۔ حافظ قرآن کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ صرف قرآن کو یاد نہیں کرے گا بلکہ اسے یاد رکھے گا اور اس کے احکامات پر سختی سے عمل پیرا بھی ہوگا۔ جب تم اس کی قبر پر تلاوت کرتے ہو تو اس دوران جب کوئی ایسی آیت آ جاتی ہے جس میں اللہ نے نافرمانی کرنے پر سخت عذاب دینے کا حکم سنایا ہے، ایسی آیت پر اسے عذاب قبر ہونے لگتا ہے۔ اسی وجہ سے تمہارا عمل اسے فائدہ دینے کے بجائے اذیت دیتا ہے، اور وہ خواب میں آ کر تمہیں منع کرتا ہے۔ امام صاحب کہہ کر خاموش ہو گئے۔ امام صاحب کی بات سن کر مجھے اس بات کا مطلب آ گیا کہ جب نعمت بڑی ملتی ہے تو اس کا حساب بھی بڑے پیمانے پر دینا پڑتا ہے۔ اس دن کے بعد سے میں نے حافظ قرآن محمد منیب کی قبر پر جانا چھوڑ دیا، مگر اس کے اصالِ ثواب کے لیے دوسرا طریقہ اپنا لیا۔ مسجدوں میں لائٹ پنکھے لگوانا، غریبوں کو کھانا کھلانا، کسی مستحق بچے کے اسکول کی فیس ادا کرنا، اس نیت سے کہ یہ صدقہ جاریہ رہنے والا کام حافظ منیب کو عذاب قبر سے بچا لے۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، اس کی اندھیری قبر کو روشن کر دے۔